رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ. اللہ تعالیٰ فرماندے نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم او ویلا ذرا یاد کرو، او ویلا یاد کرو جدوں فرشتیاں نے مریم نو آکھیا. رب یاد کنہاں نو کروا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو. تے یاد کدوں دی گل کروائی جا رہی ہے؟ کم از کم 600 سال پرانی، 600 سال پرانی گل. جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور تے کائنات تے تشریف نہیں لے آئے، رب ادوں دی گل یاد کروا رہے ہے کہ اے محبوب ذرا او ویلا یاد کرو جدوں فرشتیاں نے حضرت مریم نو آکھیا کہ ان اللہ بے شک اللہ یبشرو کے اے مریم توانو بشارت دیندا پیا بکلمۃ منہ اپنے کولوں ایک کلمے دی. اسی آنے ہیں نا عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ، کلمۃ اللہ یعنی اللہ دے کلمہ، اللہ دی طرفوں ایسی ذات کہ جڑی خاص قدرت کاملہ دے ذریعے رب نے کائنات تے بھیجی. خاص قدرت کاملہ دے ذریعے، عام روٹین ورک نال نہیں بلکہ خاص قدرت نال کہ باپ نہیں لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کائنات تے تشریف لے آئے نے. یعنی رب فرماندا محبوب او ویلا یاد کرو. ہن حضرت مریم دے کول اس ویلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تے کوئی نہیں سن. جدو فرشتے خوشخبری دے رہے نے انہاں فرشتیاں دے کول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ویلے ظاہری طور تے کوئی نہیں سن. لیکن رب فرماندا محبوب ذرا او ویلا یاد کرو، او ویلا یاد کرو. رب یاد تاں کرواندا پیا کہ سانو سمجھ آوے یا نہ آوے لیکن مصطفیٰ ہر موقع تے موجود سن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع تے، اچھی بولو، ہر موقع تے موجود سن. یہ بالکل اس طرح ہی ہے جی میں رب فرماندا ہے اَلَمْ تَرَ کَیْفَ فعل ربک باصحاب الفیل. محبوب کیا ویکھیا نہیں تساں؟ اچھا بولو، اچھا بولو، اچھا بولو. محبوب کیا تساں ویکھیا نہیں کہ تواڈے رب نے ہاتھی والیاں نال کی سلوک کیتا ہے؟ حالانکہ ادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجے 50 دن رہندے سن ولادت با سعادت وچ. اجے اپنی اما جان حضرت مریم رضی اللہ، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے شکم انور وچ موجود سن. اجے پیدا نہیں ہوئے لیکن رب فرماندا سونیا ویکھیا نہیں ہو. ہائے 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 ہائے، سونیا ویکھیا نہیں. رب فرماندا ہے محبوبہ ویکھیا نہیں ہو. کیوں فرمایا کہ محبوب تیری شان ہے وے ماں دے شکم وچ رہ کے تاں بھی کائنات دا مشاہدہ کرنا پیا. جیڑا نبی ماں دے شکم وچ رہ کے یا 600 سال پہلے دی گل مشاہدہ کر سکتے نے او مزار پرنوار وچ رہ کے اپنے امتیاں دا اج بھی مشاہدہ کر سکتے، اج بھی مشاہدہ کر سکتے. اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. نام ہی دسیا کہ محبوبہ پتہ نہیں جے، سونیا ویکھیا نہیں جے کہ اس بچے دی خوشخبری فرشتیاں نے مریم علیہ السلام نو دیتی کہ جنہ دا نام مسیح عیسیٰ بن مریم یعنی مریم دا پتر عیسیٰ علیہ السلام.
مسیح، میں آگے جا کے دسنا کہ آپ مسیح کیوں فرمایا گیا. اور اگے فرمایا وجیہن فی الدنیا والآخرہ. وجیح اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا خوبصورت ترجمہ آپ نے فرمایا. فرمایا رودار ہوگا، رودار ہوگا دنیا میں اور آخرت میں. آندے نے بڑی شان والا ہوئے گا جدا چہرہ ویکھن دے قابل ہوئے گا، جیڑا اتنا خوبصورت ہوئے گا کہ رب خود پوچھے گا عیسیٰ گل کر کی چاہیے. وجیہن، وجیہن بڑا حسن و جمال والا، بڑا خوبصورت، بڑا وجی، بڑا وجی. آندے نا اتنا سونا سی کہ میں ٹال ہی نہیں سکیا. وہ کچھ کہنا چاہتا سی تو میں پہلا آخیا گل کرنا کی چاہیے. وجیہن فی الدنیا وفی الآخرہ والآخرہ. دنیا وچ بھی وجی تے آخرت وچ بھی، بولو آخرت وچ بھی وجی. ومن المقربین. محبوبہ ویکھیا نہیں جی وہ میرا کنا قریبی ہے. محبوبہ ویکھیا نہیں جی وہ میرا کنا قریبی ہے. اور فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ. اور لوکاں نالو گل کرے گا پنگوڑے وچ. محبوبہ ویکھیا نہیں جی، فرمایا ویکھیا نہیں جی محبوب، وہ بچہ گل کرے گا لوکاں نال پنگوڑے وچ. وَكَهْلًا. اور پکی عمر وچ، پکی عمر وچ گل کرے گا لوکاں نال. وَمِنَ الصَّالِحِينَ. ہوئے گا خاصاں وچوں. محبوب ویکھیا نہیں جی، ہوئے گا خاصاں وچوں. یہ میں پچھلے جمعے تھانوں اس تو سورت مریم میں جڑا بیان سی وہ میں تھانوں پچھلے جمعے سنا چکیا اس ہوتے کہ کس طرح آئے جبریل علیہ السلام کیویں آئے، خوشخبری انہاں کیویں دیتی. اور ایتھے جو دسنا چاہنا وہ یہ وے کہ عیسیٰ علیہ السلام دی شاناں جیڑیاں رب گن گن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دسدا ہے نا پیا، وہ شاناں آ دے وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. نالے وجی دنیا وچ تے آخرت وچ. اور فرمایا قریبی ہوئے گا مقربین وچ ہوئے گا. اور فرمایا کہ وہ لوکاں نال گل کرے گا پنگوڑے وچ بھی تے بڑا ہو کے بھی، پکی عمر وچ بھی. اور فرمایا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور میرے صالحین بندیاں وچ دا شمار ہوئے گا. محبوبہ ویکھیا نہیں جی، ویکھیا نہیں جی محبوب، تساں تکیا نہیں. اس کو یا محمد سونیا ذرا وہ ویلا یاد کرو نا، ذرا وہ ویلا یاد کرو نا. وہ ویلا جدوں حضرت مریم نو بشارت دیتی گئی، پھر انہاں دے گھر عیسیٰ پیدا بھی ہو گئے، پھر وہ انیاں شاناں والا عیسیٰ. لیکن میں تھانوں اگر پوچھا کہ معراج دی راتی مسجد اقصی وچ جس عیسیٰ علیہ السلام نے ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نماز پڑھی ہے، مقتدی دا اتنا شان ہے تے امام دا شان کتنا اعلیٰ ہوئے گا. اچھی بولو نا سبحان اللہ. اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ میں تیری ترجمہ کیدا مشہور زمانہ قصیدہ یابدہ. فرماند نے ہر نبی دا مقام ہے، ہر رسول دا مقام ہے، ہر پیغمبر دا مقام ہے. پر ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین. میں ایک نبی دی گل کرنا وا پیا، ایک رسول دی گل کرنا وا پیا، پھر رزلٹ دینا وا پیا. جڑا معراج دی راتی میرے تواڈے آقا دے پیچھے نماز پڑھے او دا تے نا شان ہے، تے جڑا مصلی تے کھلوتا ہے اس امام دا شان کتنا اعلی ہوئے گا. ترجمانی میں اپنی نہیں کردا پیا. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا امام الشاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ انہاں ترجمہ کیتا ہے. فرماندے نے ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین.
باواز بلند ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا یا کا ہمارا نبی، تاجداروں کا یا کا ہمارا نبی، تاجداروں کا یا کا ہمارا نبی۔ پانچ وری مل کے سینے دا زور لا کے پڑھو، سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا۔ باوانو آقا دی عظمت دے جھنڈے بنا لو، انشاءاللہ ذوق بھی آئے گا، قیامت والے دن بھی بخشش دا سامان پیدا ہو جائے گا۔ سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی، 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 سب سے اولا ہمارا نبی، ہمارا نبی، سب سے اولا او اعلی۔ ہاں ہاں ہاں، کہ جنیاں شانہ میرے رب العالمین نے جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نو عطا کی دیاں نے۔ آپ تو پہلا عیسیٰ علیہ السلام تو پہلا آدم علیہ السلام تک جتنے نبی آئے نے، جتنے رسول آئے نے، جتنے پیغمبر تشریف لے آئے نے، رب العالمین نے اے ساریاں شانہ نبیاں دیاں، ساریاں شانہ رسولاں دیاں، ساریاں شانہ پیغمبراں دیاں میرے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر جمع فرما دیتیاں نے۔ اگر انہی ہی منیاں جان پھر برابری ثابت ہوندی ہے۔ رب نے برابری نہیں بلکہ لے افضلیت عطا فرمائی ہے اور زیادہ شان عطا کی دیاں نے، بلکہ رب العالمین نے او شان عطا کی دی ہے جتھے کائنات دا تصور جا ہی نہیں سکدا۔ اللہ عیسائی اعتراض کر سکتا ہے، لو جی اللہ دا قرآن ہے، عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے وچ گلاں کرنے گے اور گل کر کے تے اپنی ماں دی پاک دامنی دی گواہی دین گے۔ میں پچھلے جمعے بیان کر چکے ہیں، اس نے یاد جے کہ نہیں یاد تے سی ڈی لے کے سن لیو۔ پچھلے جمعے میں بیان کر چکے ہیں اس بات نو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے وچ اپنی ماں دی پاک دامنی دی گواہی دیتی اور فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جتھے بھی ہوں میرے اللہ نے مینوں بابرکت بنایا ہے۔ اور اس تے بھی میں بحث کر چکے ہیں پچھلے جمعے، اینما کنت۔ عیسائی اعتراض کر سکتا ہے نا اس تے کہ لو جی تہاڈا قرآن ہی ہے جڑا تسی پڑھ دے ہو کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ماں دی پاک دامنی گواہی دیتی اور ساڈے نبی نے آپ خود اعلان کیتا پنگوڑے وچ کہ میں اللہ دا نبی ہاں، میرے اللہ کتاب بھی دیتی ہے، نبی بھی بنایا ہے، میں اللہ دا بندہ اور میرے اللہ نے مینوں بابرکت بنایا، میں جتھے بھی ہوں۔ عیسائی کہہ سکتا ہے تہاڈے نبی یہو جہا کام کیتا ہے؟ عیسائی کہہ سکتا ہے نا تہاڈے نبی ایندا کام کیتا، تسی آندے ہو ساڈے نبی اعلیٰ نے، تہاڈے نبی کو اس طرح دا کام کیتا ہے؟ میں اہل سنت دا نوکر ہاں، میں اس نو جواب دینا چاہنا کہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی عظمت نو سلام، سبحان اللہ کہہ دیو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی عظمت نو سلوٹ، بہت مقام ہے، بہت بلند مقام ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام دا۔ لیکن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے دے اندر صرف ماں دا خیال کیتا ہے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے وچ صرف اپنی ماں دا خیال کیتا ہے، پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وال بھی غور کرو، جناب عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے دے اندر صرف اپنی ماں دا خیال کیتا ہے، ساڈی سرکار نے جم دیا رب سلم امتی کہہ کے ساری امت دا خیال کیتا ہے۔ اچھی بولو سبحان اللہ، جڑے امتی نے وہ تے بابا سے بلند بولے نا سبحان اللہ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں دا خیال کیتا ہے، بڑا مقام ہے، بڑے بلند منصب دے حامل شخصیت نے، اللہ نے بڑے کمالات عطا فرمائے نے، بڑے معجزات عطا فرمائے نے، بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے۔ میں پڑھ کے قرآن وچوں سورت آل عمران وچوں شاناں آپ دیاں دسیاں نے، ہن اگلے پھر شاناں میں پھر جڑی خطبے دے اندر بیان کیتیاں نے وہ بھی دسنا چاہنا، پر جناب عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام نے جمدیاں پنگوڑے دے اندر اپنی نبوت دا اعلان کیتا ہے، اور آپ نے اپنے عبد ہون دا اعلان کیتا ہے، اپنی کتاب دا اعلان کیتا ہے، اپنے بابرکت ہون دا اعلان کیتا ہے، صرف اپنی ماں دا خیال کیتا ہے، پر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت دا خیال کیتا ہے۔ ساری امت دا خیال کیتا ہے، بولو ساری امت دا خیال کیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ ایویں تے نہیں فرمایا، آپ فرماندے نے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ مل کے ذرا پڑھ لو پانچ باری، سب سے اولیاء او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیاء نبی، سب سے اولیاء نبی، سب سے اولیاء جناب عیسیٰ علیہ السلام نو کلمہ کیوں آکھیا گیا ہے؟ کلمت اللہ کیوں آکھیا گیا ہے؟ چونکہ اللہ دی طرفوں القا کیتے گئے نے، بغیر باپ دے پیدا ہوئے نے، اس واسطے آپ نو کلمت اللہ کیا گیا ہے۔ عام روٹین نال آپ دی ولادت نہیں ہوئی، بلکہ بغیر باپ دے آپ دی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس واسطے آپ نو کلمت اللہ کیا گیا ہے۔ اور دوسرا سوال، مسیح کیوں کیا گیا ہے؟ مسیح کیوں آکھیا گیا ہے؟ مسا کرنا، ہاتھ پھیرنا، کوئی کسے بیماری والا، کوئی کسے تکلیف والا جدوں آپ دے بارگاہ وچ حاضر ہوندا سی، آپ شفا والا ہاتھ پھیر دے سانو ٹھیک ہو جاندا سی۔ اور میں اس تے تفسیر روح المانی وچوں ایک دو باتاں لکھیاں نے، انہاں نو سن لو۔ مسیحن بر وزن فعیلن، ایک کدی فائل وچ آوندا ہے تے کدی مفعول وچ آوندا ہے، اس بات نو ذرا سمجھ لو، کدی فائل وچ تے کدی مفعول وچ۔ جدوں یہ فائل وچ آئے نا، بمانا فائل ہوئے، ادو مطلب ہوندا ہے بھی ہاتھ پھیرنے والا، جب ہاتھ پھیرے گا تو شفا ملے گی۔ اور جب یہ ہوگا مفعول کے معنی میں، یہ بات بڑی قابل غور ہے، کوئی آفت زدہ، کوئی تکلیف زدہ انسان ہوئے، وہ دے اتے ہاتھ پھیرے تے شفا مل جائے۔ جدوں یہ فعیل، مسیح فعیل بمانا مفعول ہوئے تے اس دیاں کئی وجہ ہوندیاں نے۔ پہلی وجہ یہ کہ آپ تو اللہ نے گناہاں نو دور فرما دیتا سی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے گناہاں نو دور فرما دیتا، اس واسطے آپ نو مسیح آکھیا گیا۔ گناہاں دی آلودگی تو دور، اس واسطے بڑے مسیح۔ اور ایک وجہ اس دیے وے کہ ساڈا جڑا پیر ہے نا، پیر دے تھلے اس طرح کر کے جگہ بنی ہوندی ہے نا، بولو
کی انہوں کہہ سکتے ہو جی؟ چلو کوئی صحیح گل بھی دسو نا، یہ ہوں ڈونگ کر کے تو نہیں نا تقریر میں گل دسنی جی؟ خم کہہ سکتے ہو اس نو؟ خم کہ ساڈی پیر دی ہتھیلی جڑی ہے نا، پیر دا نیچے والا حصہ وہ بالکل سیدھا نہیں، بالکل سیدھا نہیں، اس کے اندر خم میں بینڈ تھوڑا جہا ہے اس کے اندر. اگر زمین اتنے لاؤ تے اگلا پنجا لگے گا تے ایڑی لگے گی، یا تھوڑی سائیڈ لگے گی، اے جڑا خم ہے وہ نہیں لگے گا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو مسیح اس واسطے آکھیا گیا کہ آپ دے پیر وچ خم رب نے رکھیا ہی نہیں سی. ہاں خم ہے ہی نہیں سی، بالکل سیدھا پیر، بالکل سیدھا، بالکل سیدھا. جی میں پھٹی سیدھی ہے نا، لکڑی سیدھی ہے، بالکل اسی طریقے نال آپ دا پیر سیدھا سی. اس واسطے آپ نو مسیح کیا گیا. یہ کدوں ہوئے گا؟ جدوں فعیل بمانا مفعول ہوئے تے جدوں بمانا فاعل ہوئے تے پھر اس دا مانا ہے کہ جدوں بیمار آوے تے حضرت مسیح علیہ السلام ہاتھ پھیر دیں تے وہ ٹھیک ہو جائے. بولو کی ہوئے ہو؟ ٹھیک ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے. ایک کدا کمال ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام دا کمال ہے. ہاتھ پھیرن تے اگلا ٹھیک ہو جائے. تے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے. آندے سونے ٹھنڈ بڑی لگتی، کی ہوندا ہے؟ ٹھنڈ بڑی لگتی، سردی لگتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ میرے علی تو گرمی بھی دور کر دے تے سردی بھی دور کر دے. اونچی بولو سبحان اللہ. سردی بھی دور کر دے تے گرمی بھی دور کر دے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ٹھنڈ آتی سی ادو بریک سوٹ پاندے سن تے جدو گرمی آتی سی ادو موٹا سوٹ پاندے سن. کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دیتی ہوئی سی، یا اللہ گرمی بھی دور کر دے تے سردی بھی دور کر دے. وہ بالکل سسٹم ہی بدل گیا، نہ گرمی لگنی تے نہ سردی لگنی، نہ گرمی لگنی نہ سردی لگنی. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اگے جا کے ذکر کرنے اس چیز دا. اور پھر حضرت امام سید محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک اور بڑی مزیدار گل لکھی. اے جڑا دجال ہونا نا، دجال اس نو بھی مسیح آکھیا جاندا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو مسیح آندے نے تے دجال نو بھی مسیح آکھیا جاندا ہے. اس دی وجہ کی ہے؟ وہ ممسوح العین، یعنی ایک اکھوں فارغ، ہاں ایک اکھوں فارغ ہے. ممسوح العین انہوں اس واسطے مسیح آکھیا جاتا ہے. لیکن اگے امام صاحب بڑی پیاری گل لکھی ہے، یہ بھی قابل غور ہے. فرماندے نے جدوں دی نسبت مسیح دی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام وال ہوے پھر ہوندی ہے میم اتے زبر، مسیح ہن میم اتے زبر. تے جدوں دی نسبت ہوے نا دجال وال پھر ہوندا ہے میم تھلے زیر تے سین اتے شد، مسیحن. پھر کی لفظ ہوئے گا؟ یہ گلاں تواڈے ہے نہیں سن، لیکن چونکہ عیسیٰ علیہ السلام دا بیان اس واسطے کرنیاں ضروری نے تاکہ ذہن میں خیال ہوئے کہ دجال واسطے استعمال ہوئے تے مانا ہور جے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام واسطے استعمال ہوئے تے مانا ہور جے. طریقہ بھی پڑھن دا ہور ہے، اوتھے میم اتے زبر ہے تے دجال واسطے میم دے تھلے زیر ہے تے سین اتے شد ہے. ادھر مسیحن ادھر مسیحن. وہ عیسیٰ علیہ السلام واسطے، یہ دجال واسطے. اچھا ہون رہ گیا پیچھے وجیہن. وجیہن دا میں کچھ نہ کچھ معنی تو دس چکے ہیں. وجیہن اس کا معنی ہے صاحب مرتبہ، صاحب شرافت، صاحب قدر و منزلت. کدوں؟ دنیا میں رہ کے تاں بھی شان والے تے قیامت والے دن بھی، بولو قیامت والے دن بھی شان والے. جناب عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام کو میرے اللہ نے ایسی وجاہت عطا فرمائی ہوئی تھی کہ دنیا میں بھی شان سے رہے، آسمانوں پہ بھی پوری شان سے ہے،
قیامت کے دن بھی پوری شان سے ہوں گے، قیامت کے دن بھی پوری شان سے ہوں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام، آپ کے معجزات کا ذکر جو میں نے خطبے میں تلاوت کی، آیات کریمہ کی، رب العالمین نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے ہوں سن کہ انی اسرائیلیاں نو اپنے فرمانا، اپنے حواریاں نو، اسرائیل والیاں نو فرمانا، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ فرمایا تواڈے رب دی طرفوں میں کچھ نشانیاں لے کے آیا، میں تواڈے رب دی طرفوں کچھ نشانیاں لے کے آیا۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تواڈے رب دی طرفوں کچھ نشانیاں لے کے آیا۔ پہلی نشانی، انی اخلق لکم من الطین، میں مٹی وچوں تواڈے واسطے تخلیق کرنا، کہیۃ الطیر، اے پرندے وانگوں کچھ ہے بنانا میں تواڈے واسطے مٹی وچوں، فانفخ فیہ، میں اودے وچ پھونک مارنا، فیکون طیرا باذن اللہ، او سچ مچ دا پرندہ بن کے اڑ جاندا، سچ مچ دا پرندہ بن کے اڑ جاندا۔ قوم بڑی سیانی سی اگے، انہاں آکھیا جے تساں ایڈی شان والے ہو تے چمگادڑ بناؤ والا، چمگادڑ سمجھ دیو کہ وہ واسطے بھی تسی کوئی لفظ دسو جی، کوئی سوکھا جہا جی، چم چڑک، ہوں پنجابی سمجھ آ گئی ہے نا، چمگادڑ، قوم نے آخیا چمگادڑ بناؤ۔ انہاں کیوں آخیا سی کہ چمگادڑ دے اندر کچھ خصوصیات نے، چمگادڑ دے دند بھی ہے نے، چمگادڑ دیاں داڑاں بھی ہے نے، اور او انڈے نہیں دیندے، چمگادڑ انڈے نہیں دیندی بلکہ بچے پیدا کر دی، بچے پیدا کر دی، اور اس تے پستان بھی ہے نے، جدو بچہ پیدا ہوئے پستان دے ذریعے اس نو دودھ بھی بچے اپنے نو پلاندی ہے، اور پھر انساناں منگو مسکراندی بھی ہے، پھر اڈن واسطے وہ گوشت تے پر نے، گوشت دے یعنی وہ کوئی خوبیاں نے۔ قوم نے آخیا چمگادڑ بناؤ، فرمایا جی اللہ نے مینوں پرندہ بنانے کی طاقت دیتی ہے تو چمگادڑ بھی تو پرندہ ہی ہے نا، چمگادڑ بھی تو پرندہ ہی ہے نا، چلو بنا لے نے۔ جناب عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام نے مٹی لئی، ایک مورتی بنائی، چمگادڑ دی شکل بنائی، بنا کے آپ نے فرمایا فانفخ فیہ، فرمایا میں او دے اندر پھونک لگانا وا۔ جناب عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام نے پھونک لگائی، اس دے اندر پھونک ماری، فرمایا فیکون طیرا باذن اللہ، پھونک مارن دی دیر وہ سچ مچ دا پرندہ بن کے اڈن لگ پئی، اچھی بولو، سچ مچ دا پرندہ بن کے چمگادڑ اڈن لگ پیا۔ قوم نے ویکھیا، قوم نے ویکھیا چمگادڑ اڈن لگ پیا ہے، سجے جاندا ہے، کھبے جاندا ہے، اگے جاندا ہے، پیچھے جاندا ہے، ہیٹھاں جاندا ہے، اوتے جاندا ہے، اس دیاں کلا بازیاں، اس دا دوڑنا چلنا پھرنا قوم نے ویکھیا ہے، قوم نے ویکھیا ہے۔ صاحب تفسیر کشاف فرماندے نے رب العالمین نے جدوں کرم فرمایا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایک کمال عطا کیتا، جدوں چمگادڑ اڈیا ہے قوم دیاں نظراں چوں غائب ہویا ہے، اس ویلے مریا زمین تے گر گیا، کیوں؟ تاکہ قوم والیاں نو پتہ لگ جائے رب دا پیدا کرنا ہو رہے، او دے بندے دا پیدا کرنا ہو رہے۔ اللہ اکبر، قوم دا پیدا کرنا ہو، قوم نے ویکھیا رب دا پیدا کرنا ہو رہے، اس دے بندے دا پیدا کرنا ہو رہے، وہ جو اڈی ہے تے پھر نظراں تو اوجل ہوئی چمگادڑ، پھر مر گئی زمین تے ڈگ پئی، اس واسطے تفریق پیدا کرنے واسطے، ورنہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آندے نے اخلو کو پیدا میں کرنا وا پیا، جو میں پچھلے جمعے دسیا ہے، ایک حقیقت ہوندا ہے، ایک مجاز ہوندا ہے، رب العالمین آپ کرے
تے حقیقت ہے، تے جدوں اس دا بندہ کرے تے مجاز ہے۔ جناب خالق کائنات کرن تے حقیقت ہے، جویں پچھلے جمعے میں اس تے بیان کر چکے ہیں حقیقت دا اور مجاز دا تانوں میں بڑا واضح کر کے دس چکیا ہاں۔ رب العالمین آپ بیٹا عطا کرے تے حقیقت ہے، جدوں جناب جبریل علیہ السلام آن تے حضرت مریم نو آ کے آکھن میں تینوں نیک پتر دین واسطے آیا ہاں، نسبت اپنے وال جبریل کر دین، جبریل دتا بن جائے۔ یہ بھی میں پچھلے جمعے دسیا، غوث دتا، پیران دتا، ولی دتا، نبی دتا، جبریل دتا۔ ہاں ہاں ادھر جناب جبریل علیہ السلام آخر میں پتر نیک دین آیا، رب دے تے حقیقت ہے جبریل علیہ السلام دین واسطے اور تے مجاز ہوندا ہے۔ اسی طریقے نال رب العالمین چمگادڑ بنائے سچ مجھ بن کے اڑدا نظر آ جائے، جویں اج کل شام دے ٹائم نظر آوندے نے، دن دے ٹائم نظر آوندے نے، کہ اس ویلے کی ہے رب دے بنائے اڑدے نے پئے، اینو حقیقت آکھو گے۔ تے جڑا قوم عیسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا ہے، بنی اسرائیل والیاں نے ویکھیا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی لئی ہے، پرندہ بنایا ہے، پھوک ماری ہے، اڈیا، قوم نے ویکھیا ہے، قوم نے ویکھیا ہے۔ اس ویلے جڑا چمگادڑ اڈیا ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ نسبت کر کے آندے نے پے، آخ لوگو اس سیگا واحد متکلم دا ہے، میں پیدا کرنا وا، میں پیدا کرنا وا، میں پیدا کرنا وا میری قوم تواڈے واسطے مٹی وچوں پرندہ، پھر میں پھوک مارنا وا۔ کون پھوک ماردا ہے؟ فرمایا میں پھوک مارنا وا۔ تے جدوں جناب عیسیٰ علیہ السلام رب پھوک مارے فَأَنفُخُ فِيهِ، عیسیٰ علیہ السلام آندے نے میں مارنا، تے حضرت آدم علیہ السلام وچ پھوک نے ماری سی، رب فرماندا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ادھر میں پھوک ماری ادھر عیسیٰ علیہ السلام نے ماری۔ رب مارے تے حقیقت ہے، عیسیٰ علیہ السلام مارن تے مجاز ہے۔ اس تو ثابت ہویا دم جائز ہے۔ صدقے 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 تسی ہن اگوں میں کروائے کدی اسی دم دے خلاف آ کرواندے ہو دم کہ نہیں؟ وہ دم کی ہوندا ہے؟ وہ بولو تے صحیح، وہ پھوک ہی ہوندی ہے نا، پھوک ہی ہوندی ہے نا دم۔ اے پھوکاں دس دیاں نے دم جائز ہے، اللہ پھوک مارے تاں بھی جائز، تے جو اس دا بندہ مارے تاں بھی جائز۔ آ دم جڑا دم نال آیا ہوئے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، رب فرماندا میں پھوک ماری، میں روح پھونکی، کدے وچ؟ آدم علیہ السلام وچ۔ ادھر رب آندا میں روح پھونکی، ادھر جناب عیسیٰ علیہ السلام آندے نے فَأَنفُخُ فِيهِ، ادھر چمگادڑ وچ میں پھونک ماری، سچ مجدہ بن کے ادھر آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، ادھر عیسیٰ علیہ السلام پھوک ماری تے سچ مجدہ پرندہ بن کے اڑن لگ پے۔ ادھر پھوک حقیقت ہے، ادھر پھوک کی ہے مجاز۔ رب پیدا کرے تے حقیقت ہے، اللہ دا بندہ پیدا کرے تے کی ہے مجاز ہے۔ بس اس چیز نو یاد رکھیا جے بھول نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرات عیسیٰ علیہ السلام جدو مدرسے سے جاتے سن تو بچے بھی نال ہوندے سن، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمانا اج میں تواڈے واسطے کوئی شے بنا کے پھوک مارا اڈے، اج میں کوئی چیز بنا کے پھوک مارا، انہاں آکھیا چھڈو جناب وہ ویڑا لنگھ گیا جدو تساں بنائی سی، ہن نہیں بنتی۔ آپ نے فرمایا پڑھاں گے بعد وچ، پہلا کوئی شے بنا لئیے۔ مٹی لئی گلا کیتا، انہوں مڑیا مسلیا، مسل کے نا وہ چمگادڑ دی پھر وہ مورتی بنا کے نا آپ نے پھر پھوک ماری، پھوک ماری۔ باقی سارے مدرسے والے پڑھن پے، آپ پھوک مار کے دے
وہ اڈن لگ پے تے آپ دی کلاس والے سارے اٹھ کے استاداں کو گئے جناب ادھر جناب عیسیٰ نے تے آ کام کیتا ہے تے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے انہاں کیتا اگے بھی کیتا تے ہن بھی کر سکدے اسی ہن کی کر سکنے کہ انہاں کیتا ہے اللہ نے انہاں نوں کمال دیتا ہے وہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام نو میرے رب نے ایک کمال عطا فرمایا ہے بولو رب نے کمال عطا فرمایا اور بہت بڑا کمال ہے اور آگے سنیے رب العالمین نے فرمایا جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمان دینے پہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ فرمایا میں جدی اکھ کوئی نہ ہوئے انہوں اکھ دینا وا جدی نظر نہ ہوئے نظر دینا وا نظر وچ نور نہ ہوئے نور بھی دینا وا نور بھی عطا کرنا وا نور بھی عطا کرنا وا اکمہا انہوں آندے نے جدا بنیادی طور دے پیدائشی طور دے بالکل شروع تو دی اکھ دے اندر نور ہوئے کوئی نہ انہوں نظر ہی نہ ہوندا ہوئے پیدائشی جڑا نبی نہ ہوئے انہوں اکمہا آندے نے جدی بعد میں نظر جائے انہوں نظر دینی سوکی جدی مڈو ہوئے کوئی نہ انہوں نظر دینی اوکھیا ہو میں اپنے سنگلال دا واقعہ بیان کرا حضرت علامہ عنایت اللہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عنایت اللہ قادری رحمت اللہ علیہ آپ دی کیسٹ میری گڑی دے اندر موجود ہے آپ خود رشاد فرماتے نے فرمایا اے لوگو میں تو انہوں تفسیر روح البیان دی گل دا سناوا لوگاں نے آکھیا دسو جناب آپ نے فرمایا لوگ اعتراض کر دینے اے چمنا چاہیے کہ نہیں چمنا چاہیے ادھر اذان ہوندی ہوے اے مؤذن آندا ہوے اشہد ان محمد رسول اللہ تے اس ویلے چم کے اکھاں تے لانا جائز فرماندے نے میں تانوں اپنے زندہ نبی دا زندہ معجزہ دسنا وا فرماندے نے مینوں 3 نمبر دی اینک لگی سی پورے 33 سال لگی رہی ہے 3 نمبر دی اینک 33 سال لگی رہی ہے فرمایا میں یقین نال جدوں پڑھ لیا پھر پورے وسوک دے نال چم کے آنکھاں تے لاندا رہا وا ہولی ہولی میری 3 نمبر دی اینک اتر گئی اللہ اکبر یا رسول یا اچھا 3 نمبر دی اینک لے گئی نظر وچ نور کٹ گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہاتھ نہیں لایا محبوب دا نام کاغذ تے لکھ کے اکھاں تے بن نہیں چھڑیا بس جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اسم گرامی ہونا چوم کے اکھاں تے لانا تے اکھنا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تہاڈا نام میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے محبوب تہاڈی وجہ نال تے میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے بس اینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض و مروز کرنی سانو سارے ناواں چوں سرکار دا نام سونا سانو سارے ناواں بابا سے بلند پڑھیے سانو سارے ناواں چوں سرکار دا نام سونا سانو سارے ناواں سرکار دا نام سونا سرکار دا نام سونا سانو سارے ناواں علامہ عنایت اللہ صاحب قادری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میری 3 نمبر دی اینک اتر گئی فرماندے نے اگلا جملہ جڑا بڑا خوبصورت فرمایا نے لیاؤ
کوئی کتاب باریک تو باریک خط والی میرے سامنے رکھو میں پڑھ کے سنا دینا. آندے نا بریک تو بریک کوئی کتاب ہے تو لیاؤ سامنے رکھو میں پڑھ کے سنا دینا. یہ فیض کتوں آیا ہے؟ یہ مدینہ شریف تو آیا ہے. یہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فیض ہے. تو جناب عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام کی فرماندے نے فرمایا اے کائنات والےو سن لو مینوں رب العالمین نے شان عطا کی دیاں نے انی اوپرے الاکمہ جدی مڈوں نظر ہووے ہی کوئی نہ پیدائشی نبی نہ ہووے میرے سامنے آوے میں شفا والا دستے قدرت پھیرنا وا تے او دی نظر واپس آ جائے گی. او دی نظر ٹھیک ہو جائے گی. او بچی اتھے تے ہاتھ پھرنا ہے نا او بچی جدا باپ یہودی نبی نہ سی تے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نلین شیف چاڑ کے تے کسے چیز اندر او غرد و غبار شریف او خاک شفا شریف لے آندی تے لیا کے ابے نو دیتی انہاں کیا ابا اپنی اکھ وچ پا لے. پترا حکیم کی آندا سی انہیں آکھیا پہلی سلائی نال ابا جی ٹھیک ہو جاؤ گے. حکیم نے یہی آکھیا ہے تھی نے سلائی لائی باپ نو دیتی اکھ دے اندر پائی پا کے جے باہر نہیں کڈی باپ نو دنے آسمان دے تارے نظر آ گئے. ہائے ہائے یا رسول یا رسول دنے آسمان دے تارے نظر آگے بچی دجی سلائی بھی دے جدوں دجی بھی لا کے دیتی وہ دنال بھی دنے تارے نظر آگے اینا با کمال حکیمیں تیئے لے جا میں نو انہیں آکھے ابا کھڑنا نہیں توڑے کل چیز آ گئی ہے نا توڑوں بنائی واپس آ گئی ہے نا توڑی نظر واپس آ گئی ہے نا اے ابا جی بس ٹھیک ہو گیا ہے توڑا گزارا دنیا تے چلدا رہے گا. جدوں باپ نو پتہ لگا میں ساری گل نے میں بھی جڑا مقصد جڑی چیز چاہی دیئے وہ توڑے سامنے پیش کرنا وا پیا. میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نالو خاک شفا شریف جڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیر مبارک دے نال چمن والی نسبت رکھن والی او نلین شریف او دے تلویاں دے نال زمین دی خاک لگی ہے پھر او خاک شفا بنی ہے او لیا کے جدو اکھاں وچ پائی ہے اینا کمال ظاہر ہویا ہے دنے آسمان دے تارے نظر آ گئے پھر اے مول بنیا انہوں پتہ لگ گیا اے آخر زمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نلین شریف دا گرد و غبار ہے اے او خاک شفا ہے. انہیں چھری لئی انہیں سجی اکھ وچوں اکھ دا یانا کڈیا ڈھیلا بار کڈیا پھر کھبی کڈن لگا سجی فٹ ہو گئی اپنی جگہ دے پھر کھبی کڈ کے تلی ہوتے تری ہتھیلی ہوتے تری پھر سجی کڈن لگا پھر کھبی فٹ ہو گئی بار بار یہ عمل کرتا رہا ہے لیکن فٹنگ دی وجہ انہوں سمجھ نہیں آئی جڑی شے کڈو وہ فٹ نہیں ہونی چاہیے. پر ادھر عجیب طرفہ تماشا ہے کائنات دی آنکھیں منظر ویندی ہے بھائی ویکھن والے ویندے نے پے آنکھ نکل دی ہے پھر دوجی کر دیا پہلی فٹ دوجی نکلی پھر پہلی فٹ بار بار عمل ہوندا. جدوں بیٹی نے ویکھیا بیٹی نو تے یقین کامل ہے نا پھر باپ بھی ویندا ہے پیا آنڈ گوانڈ والے سارے آ گئے سارے منظر ویندے نے پے اے بنیا کی ہے انہیں آکھیا تھی ہے مینوں اپنے نبی کو لے جا جدی وجہ تو مینوں اکھاں دا نور واپس آئے انہاں کو لے جا جدوں سرکار کو لے گئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنا نہ پڑھنا اے تے بعد دی گل پہلا اے دسو اے اکھ جڑی میں عمل کردا رہا ہاں اے واپس کیوں نہیں آئی اے واپس کیوں نہیں تساں لئی اے اپنی جگہ تے فٹ کیوں دی رہی ہے. فرمایا میں رب دا رحمت للعالمین نبی ہاں میں جنوں شے دے دیا پھر واپس کبھی بھی نہیں لیندا. یا رسول اللہ
میں جنوں چیز دے دیاں پھر واپس بولو کدی نہیں لئی. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گل نہیں کیتی، آپ دے تلویاں نہ لگن والی نالین شریف دے نال لگن والی خاک شفا شریف یہ اس دی گل کیتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فرماندے نے انی ابرئ الاکمہ جدی مڈوں نظر ہوئے کوئی نہ میں انہوں بھی شفا دینا بنائی دینا. اور فرمایا ول ابراسا سفید داغ والے جنہوں برس دی پھلبیری دی بیماری ہوندی ہے وہ میرے کول آوے میں ہاتھ پھیرنا پل ہو جاندا ہے وہ کی ہوندا ہے ٹھیک ہو جاندا ہے. اور فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ میں اللہ دے حکم نال مردے بھی زندہ کر دینا. کدے حکم نال؟ اچھی بولو کدے حکم نال؟ کدے حکم نال؟ فرمایا میں اللہ دے حکم نال مردے بھی زندہ کر دینا. مردے بھی زندہ کرنا اللہ دے حکم نال. 4 مردے آپ نے زندہ فرمائے نے. کتنے مردے؟ 4 مردے. ایک حاضر آپ دا دوست سی، ایک بڈھی مائی سی او دا پتر، ایک عاشر اشر کٹھا کرنے والا بادشاہ واسطے پوری بیٹی، ایک حضرت نوح علیہ السلام دا پتر سام بن نوح. یہ 4 زندہ کیتے. آپ دا ایک دوست سی آزر، عین الف زارا آزر. اس کی بہن نے آپ کو اطلاع کی تھی کہ تہاڈا دوست بھرا تہاڈا فوت ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں. آپ وہ گھر گئے، وہ چک کے وہ 4 پئی انہوں جاندے سن تے دفن کرنے واسطے. آپ نے رستے میں ہی انہوں زندہ کر دیتا. پھر وہ کافی دیر زندہ رہا، وہ شادی بھی ہوئی، وہ اولاد بھی ہوئی، تو پھر فوت ہویا. اچھی بولو اچھی بولو. گل تو ہے نا سبحان اللہ والی. جے زندہ ہوندا تے جھٹ بعد ہی ٹر جاندا چلو ڈھلی جی سبحان اللہ آکھ لیندے، تے پھر وہ شادی بھی ہوئی، وہ بچے بھی ہوئے. گل تو بنتی ہے نا سبحان اللہ والی. پھر بڑھیا دا بیٹا، بڑھی مائی دا پتر، وہ بڑا روئی کرلائی حضور میرا تے ایک ہی سی، تو کوئی او دا بھی سوچو. فرمایا چلو او دا بھی کوئی کر لینے. وہ بڑھی مائی او دے پتر نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ فرما دیتا. یہ بھی جوانی وچ ہی مر گیا سی. یہ بھی بعد میں شادی ہوئی تے بعد میں ہی اللہ نے اولاد عطا فرمائی. پھر عاشر دی دھی جیڑی سی اشر کٹھا کرنے والے دی، پھر وہ دی بیٹی نو بھی زندہ فرمایا، وہ دی دھی نو بھی زندہ کیتا. پھر حضرت نوح علیہ السلام دے پتر سام نو بھی زندہ کیتا. تے وہ 1000 سال پہلا دا فوت ہویا، انہوں زندہ کیتا. انہوں زندہ کیوں کیتا سی؟ اس واسطے کہ قوم آندی سی لے تے نویں نویں ہون مرے سن اجے نویں نویں انہاں تے تساں ٹھا چھڑیا تے وہ پرانے کسے نو اٹھاؤ تاں پتہ لگے تسی کوئی کر لیندے ہو. آپ نے فرمایا چلو پرانے نو اٹھا دینے. 1000 سال پہلے دا دفن شدہ حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا سام، اس نو آپ نے زندہ فرمایا. تے ادوں بال سفید نہیں سن ہوندے، ادو بال سفید نہیں سن ہوندے. بال سفید حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شروع ہوئے نہیں تو پہلا سارے دے کالے رہندے سن پاویں 500 سال دا ہو جائے. گل تو بڑی سی جی، گل تو بڑی سی نا جی. میں کر دینا کنوں کرانے دس گل توں سانو کیا جی سمجھنا. ہاں اللہ اکبر. بالا دی سفیدی شروع ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دور چ. یہ آپ تو شروع ہوا کام ہے بال سفید ہونا. پہلے سفید نہیں سن ہوتے، پاویں 1000 سال عمر ہوئے نہیں سن سفید ہوتے. اور غلط وجہ نہ سن لو،
یہ جدوں اٹھے نے نا قبر وچوں، نوح علیہ السلام دے بیٹے سام جدوں قبر چ اٹھے نے، انہاں سمجھیا کہ شاید قیامت آ گئی. قیامت نہیں جی آ گئی. آپ نے فرمایا نہیں قیامت نہیں ہے جی آئی. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت نہیں ہے جی آئی، بس تانوں اپنا معجزہ وکھان واسطے زندہ کیتا سی، تو ہن تساں پھر قبر وچ جانا ہے. انہاں کہ پھر اینی مہربانی کریو اللہ دی بارگاہ چ اینی گزارش کردے جی او جڑی موت دی تکلیف سی نا جڑی پہلا چلی سی او نہ ہن آوے، سکرات الموت او نہ ہن مینوں آوے. او سختی بڑی ڈاڈی ہے، او سختی بڑی ڈاڈی ہے، او نہ ہوے. آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں اب وہ نہیں ہوگی. بس آپ نے چپ کر کے قبر میں چلے جانا ہے. 4 مردے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیتے. 4 مردے عیسیٰ علیہ السلام زندہ کیتے. ہن میں رہ نہیں سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک گل کریے. عیسیٰ علیہ السلام نے ایڑے 4 نو زندہ کیتا ہے. ایک کدی زندہ ہوندے سن کہ نہیں؟ بولو. پہلا زندہ ہوندے سن، پھر فوت ہوئے، پھر انہاں زندہ کیتے، یعنی روح انہاں وچ پہلا ہوندی سی. پر میری سرکار نے انہاں شیواں نو زندہ کیتا ہے جنہاں جو روح پہلا ہوئی ہوئی کدی نہیں. ہاں انہاں نو زندہ کیتا ہے جنہاں چ روح پہلا ہوئی ہوئی کدی نہیں. ابو جہل مٹھی بند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے تو رسول ہے تے 10 والا میری مٹھی چ کی ہے؟ 10 والا میری مٹھی وچ کی ہے؟ اگر تو رسول ہے، ثابت ہویا کہ ابو جہل نو اینی کو سمجھ آیا سی رسول ہوئے تے بند مٹھی دا بھی انہوں پتا ہوندا وچ کی ہے. رسول ہوئے تے انہوں پتا ہوندا ہے، رسول ہوئے تے انہوں پتا ہوندا ہے. ابو جہل یہی آکھیا سی اگر تو رسول ہے تے 10 میری مٹھی وچ کی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل میں دساں یا مٹھی والی شے دسے؟ میں دساں یا مٹھی والی شے دسے؟ ابو جہل کہنے لگا جی بڑی گل جے مٹھی والی شے دسے. ابو جہل مٹھی چروڑے لے آیا، میرے نبی دا علم ازمان آیا، تے روڑا نے مٹھی جو کلمہ سنایا، روڑا نے مٹھی جو کلمہ سنایا، اے ان بولے آنو بلا جا ندائے. پڑھیے ذرا مل کے ان بولے آنو بلا جا ندائے، اے ان بولے آنو بلا جا ندائے، اے ان بولے آنو بلا جا. گل سنو گل سنو گل سنو. میں انہاں دا امتی ہاں جڑے ان بولیاں نو بلا جان دے، تے تسی بھی انہاں دے امتی ہو جڑے ان بولیاں نو بلا جان دے نے. تے جے تے تہاڈا نظریہ ہے نا کہ وہ ان بولیاں نو بلا جان دے نے، تعریف انہاں دی ہے تے جڑے منہ چ تھوڑی زبان ہے نا اے گل او بھی سنے تے گونگا بھی کووے تے اونے تڑو پینا. صحیح گل ہے. پڑھیے ذرا مل کے ان بولیاں نو بلا جان دائے، اے ان بولیاں، اے ان بولیاں نو بلا جان دائے، اے ان بولیاں نو بلا جان دائے، اے پتھرانو کلمہ پڑھا جان دائے، اے پتھرانو کلمے پڑھا، اے پتھرانو کلمے پڑھا، اے پتھرانو کلمے پڑھا جا. ابو جہل کہنے لگا
جی بڑی گل ہے جے مٹھی والی شاید سے فرمایا دھیان کر تیری مٹھی وچ 7 کنکراں نے 7 روڑیاں نے 7 پتھر دے حصے نے 7 پتھر دے ٹکڑے نے میں نہیں دسدا مٹھی والی شاید آپ بول پیندی ہے آپ نے فرمایا بول جو مٹھی وچ جو ہے سی اے ان بولیاں نو بلا جاندا اے اے ان بولیاں نو اے ان بولیاں نو بلا جاندا اے اے پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا اے پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا اے پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا اے پتھراں نو کلمے اے پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا اے اے پانی تے پتھر ترا جاندا اے اے پانی تے پتھر ترا جاندا اے اے پانی تے پتھر ترا جاندا اے اے سکیاں کھجوراں اگا جان پڑھیے سکیاں کھجوراں اگا جان او جڑے 7 پتھر سن انہاں سارے بیعت زبان کلمہ طیبہ پڑھ کے گواہی دیتی ہے اے ابو جالا تو مصطفیٰ نو جانے پہویں نہ جانے پر کائنات دی ہر چیز ساڈی سرکار نو جان دیا اچھی کہہ دے او کائنات دی ہر چیز ساڈی سرکار نو جان دیا اے حضور محسن اعظم پاکستان ابو الفضل مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو آکھیا گیا سی کہ دسو جی اے تنکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو جاندا ہے کہ نہیں آپ نے فرمایا اے تنکا جاندا ہے کہ نہیں جاندا اے تنکا جاندا ہے کہ نہیں جاندا پہلے تو اے دس سرکار انہوں جان دے نے انہاں کہ ہاں ہائے جی میں بھولی گیا ہاں پوچھنا دے سی میں تانوں کہ سرکار اس تنکے نوں جان دے نے فرمایا ہون لین تے آیا ہے ہون لین تے آیا ہے ہون پوچھ کی پوچھنا ہی انہیں آکھیا جی سرکار اس تنکے نوں جان دے نے فرمایا چھڈ اس گل نوں جان دے نے یا نہیں جان دے تو مینوں اے دس اے تنکا میرے مصطفیٰ نوں جاندا ہے کہ نہیں جاندا ہائے ہائے اے تنکا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جاندا کہ نہیں جاندا انہیں آکھیا جی پتہ نہیں فرمایا مسند امام احمد بن حنبل دی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے کافر جن دے سوائے کافر انسان دے کائنات دا ذرہ ذرہ جاندا ہے کہ میں او دے وال اللہ دا رسول بن کے تشریف لے آیا آہا اللہ یا رسول کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کو جانتا ہے علی کو جانتا ہے حسن کو جانتا ہے حسین کو جانتا ہے زہرا پاک کو جانتا ہے صدیق پاک کو جانتا ہے عمر پاک کو جانتا ہے عثمان پاک کو جانتا ہے بلال حبشی کو جانتا ہے اویس کرنی کو جانتا ہے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جنہ جنہ دا تعلق میری سرکار نالے انہاں نو جان دے نے غوث پاک نو ہاں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہاں مردیاں نو زندہ کیتا جنہاں وچ پہلا حیاتی ہوندی سی پر میری سرکار نے انہاں نو
زندہ کیتا ہے جنہاں وچ کدی زندگی ہوئی ہوئی نہیں، ہوئی ہوئی کدی نہیں۔ میرے آقا نے اشارہ کیتا، پتھر بولے، پتھر بولے، ایک اشارے نالے پتھراں نو جان دیتی، نالے زبان دیتی، تے نالے قوت کلام دیتی، نالے قوت کلام دیتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بہت بڑا ہے۔ آخر میں آپ کو ایک دعا بتانے لگا ہوں، اس دعا کو خدارا 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 لکھ لیں، یاد کر لیں، لکھوا لیں۔ یہی دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے تو پھر دم کرتے تھے۔ اسی دعا کو عیسیٰ علیہ السلام پڑھتے تھے پھر دم کرتے تھے۔ میں وہ دعا آپ ہاتھ اٹھا لیں تاکہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا مل جائے۔ ہاتھ اٹھا لیں، نظریں جھکا لیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کر لیں۔ وہی دعا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مانگتے تھے، اسی دعا کے کلمات میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انت الہ من فی السماء و الہ من فی الارض لا الہ فیہما غیرک وانت جبار من فی السماء وجبار من فی الارض لا جبار فیہما غیرک وانت مالک من فی السماء ومالک من فی الارض لا مالک فیہما غیرک قدرتک فی الارض کقدرتک فی السماء وسلطانک فی الارض کسلطانک فی السماء اسألک باسمک الکریم ووجہک المنیر وملکک القدیم انک علی کل شیء قدیر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تفسیر روح المعانی میں یہ دعا موجود ہے، امام سید محمود عروسی بغدادی رحمۃ اللہ لکھی ہے، اور حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دعا کسی مصیبت زدہ، پریشان حال اور مجنون پر پڑھی جائے، جس کو جنون ہو، مرگی ہو، اس کو پڑھی جائے، اس پر پڑھی جائے اور یا لکھ کر پلائی جائے تو اللہ کی طرف سے شفا نصیب ہوگی۔